دیکھیے سب سے پہلے یہ ہماری لڑائی کس کے خلاف ہے؟ ہماری لڑائی سٹیٹس کو کے خلاف ہے. ہماری لڑائی ہر اس ناانصافی کے خلاف ہے جس کی وجہ سے کسی کی بہن کسی کا بھائی سر عام اٹھا لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا. ہماری عوام ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس میں آپ لوگ پارلیمنٹیرینز کو خریدتے ہو اور ان کو مجبوری کے لحاظ سے ووٹ دینے کے لیے مجبور کرتے ہو، چاہے وہ ان کو پیسوں کی لالچ سے، چاہے وہ کسی ڈرا دھمکا کے ان کی جاب کی، ان کے بزنس کی، ان کے بیوی بچوں کی کسی کی وجہ سے آپ کرتے ہو. ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے. ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس میں ایک مطلب کوئی شخص جو ہے نا اس قسم کے ڈیسیجنز لے لیتا ہے کہ جس سے عوام کا حق جو ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا. ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس میں ایک پارٹی کو کیا کہہ سکتے دیوار سے لگانے کے لیے ایسے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کی ایسی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ آپ ان سے ان کا حق آف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا حق ہی چھین لیتے ہو اور آپ ان کے کینڈیڈیٹس کو کہتے ہو کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں. حالانکہ ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا ان ڈیسیجنز کے جو کہ 13 جنوری کے ڈیسیجنز ہیں. ہمارا اس سسٹم کے خلاف لڑائی ہے. باقی آپ نے بات کا جو علی امین گنڈاپور نے کہا تھا، دیکھیں خوشخبری اس لحاظ سے ہے میری نظر سے کہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بڑے قابل چیف جسٹس صاحب ہیں. ٹھیک ہے، ان سے سینئر جو دو تھے وہ اپنی جگہ پہ بہت قابل تھے اور یہ سارے میرے لحاظ سے یہ سارے یکے بعد دیگرے جو 3 چیف جسٹس آنے تھے انہوں نے پاکستان کو میرے لحاظ سے اس 7-8 سال میں ٹھیک کرنا تھا جو کہ انفارچونیٹلی ریڈیوس ہو کے 3 سال کی. اچھا اس پہ ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے والی بات سر ڈیل والی بات پہ واپس آتے ہیں. اچھا انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے اور سر بیرسٹر سیف رؤف حسن جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بات چل پڑی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک بات کر نہیں رہا آپ کی پارٹی کے اندر. کئی جگہ پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ترس رہے ہیں ڈیل کرنے کے لیے، کئی جگہ پہ لگتا ہے ایسا کہ ڈیل شاید ہوئی نہیں یا آپ کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کہ ڈیل ہو. معاملہ ہے کیا سینیٹر صاحب؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک سمپل چیزوں کو میں سمپلیفائی کر کے پوچھتا ہوں. اگر میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ پہلے 1-1.5-2 مہینوں میں ڈیل کر لوں گا اور ڈیل کرنے کے بعد مجھے کیا کہا جا رہا ہے یار 3 سال کے لیے، کہ ایک بندے کو تو کہا تھا 10 سال کے لیے، وہ تو بھاگ گیا، اس نے فوراً ڈیل کیا اور 10 سال کے لیے دستخط کر کے بھاگ گیا. مجھے یہ کہا جا رہا ہے، خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار آپ 3 سال کے لیے خاموش رہو. سر اگر ڈیل نہیں کرنی سر پھر تو رابطہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب رابطہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کس بات کا رابطہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رابطہ ان لوگوں نے کیا ہو کیونکہ یہ مجبوری ان کی ہے. ان کو ضرورت ہے پاکستان، ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس عمران خان کے ساتھ بات کر کے اس کو باہر لے کر آئیں اور وہ کریں. ان کو ڈر یہ سب کو لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ کہیں ان لوگوں کو کے خلاف کچھ نہ کرے. میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بدلے نہیں لیتا. جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے نا اس کے اندر نفرت نہیں ہوتی. جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کو درگزر کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھ چکے عمران خان کے کردار میں کہ جب ایک کرکٹر یہ شور مچا رہا تھا کہ یار میں آؤٹ نہیں ہوا تو امپائر کے آؤٹ ہونے کے باوجود عمران خان نے کہا آؤ تم آ کے بیٹنگ کر لو اور دوبارہ آؤٹ کر دیا. یہ میرٹ والے لوگوں کا ہوتا ہے. جو میرٹ والے نہیں ہوتے نا وہ دل میں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے، کیسی مجبوری سر؟ پاور آف سٹرینتھ میں تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس وقت پوزیشن آف پاور میں نہیں ہے تو آپ سے مذاکرات کرنا ان کی مجبوری کیوں ہوگی؟ اسپیشلی جب معیشت چل پڑی. آپ نے کہا تھا ملک جو ہے وہ سری لنکا بنے گا، بنگلہ دیش بنے گا، بنگلہ دیش ہم سے بہت بہتر ہے، سری لنکا بنے گا. آپ کے مخالفین نے کہا کہ آپ لوگ ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، چلیں وہ بھی نہیں بنا سر. IMF سے بھی ڈیل ہو گئی، معاملات بہتر ہو گئے. کیوں آپ سے کوئی بات کرے گا؟ کیوں کوئی آپ کو اپروچ کرے گا سر؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے کہ معیشت چل پڑی ہے تو اگر آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں،
ان میں کوئی کسی جگہ پہ معیشت نہیں چلی. اگر معیشت چلتی تو جاب کریشن ہوتی, اگر معیشت چلتی تو آپ کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ آپ کے لوگوں کے اوپر آ رہا ہوتا. اگر معیشت چلتی تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی نہ, اس کے باوجود کہ دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں آپ کی قیمتیں بڑھتی نہ. اگر معیشت چلتی تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی. اگر معیشت چلتی آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر معیشت چلتی تو بندہ یہاں سے امریکہ فرار ہو کے وہاں سے یہ نہ کہتا کہ مجھے چھیڑو مت, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے اور میں پتہ نہیں ملک کے لیے کر رہا ہوں. ڈان لیکس کر لیا, اس سے ملک کو تباہی کا کوئی ان کو ڈر نہیں تھا, لیکن ان کے دل کے جو غبار ہے وہ کہنے سے وہ کہتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو جائے گا. اس قسم کے دوغلی چیزیں کبھی نہ ہوتی. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں, اس ملک کو اگر آپ نے تباہی سے بچانا ہے, اور یہ ملک لٹرلی تباہی کی طرف جا رہا ہے, اگر آئی ایم ایف نے ڈیل کیا ہے, ایم آئی ایف نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو 1.5 ارب روپے ایک سال کا یا 2 سال کا, ایک سال کے لیے دیے, 2 ارب ڈالر دیے ہیں, تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ لوگوں کو انہوں نے ناک زمین پہ رگڑوائی ہے. آپ جو کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, ناک زمین پہ رگڑوا کے وہ ساری چیزیں کروا دی ہیں, ہر چیز کروا دی ہے. آپ نے کیا کیا, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا پی آئی اے, یہ وہ پی آئی اے کہ 1980 میں ہر 6 منٹ میں دنیا میں ایک جہاز پی آئی اے کا لینڈ ہوتا تھا. اس کے بعد 1985 میں اس پی آئی اے نے 2 جہاز ایمریٹ کو دیے تھے, اور ای کے جو ایمریٹس ٹو کراچی آتا ہے اس بیسس پہ ای کے نام آتا ہے ایمریٹس کا, اس کو بنایا ہے. اور اس کے بعد یہ یاد رکھے میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آ گئے تھے ایز اے چیف. نہیں دیکھیں سر, بات یہ ہے دن اور آج کا دن, سینیٹر صاحب بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ موقف میرا نہیں تھا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مخالفین ایسا کہتے ہیں. ابھی وہ صحیح ہے غلط اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن آپ کے مخالفین کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کر لیا نا, اب آپ سے کوئی مذاکرات کیوں کرے. دیکھیں ان کے ہمارے مخالفین, دیکھیں سب سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں, they do not matter. وہ لوگ بغیر بیس کے, بغیر جڑوں کے, ایک کرسمس ٹری کی طرح ہے جس کو ڈبے سے نکال کے سجا دیا گیا ہے. ان کی نہ جڑیں نہ وہ اس ملک کو آکسیجن دے سکتے ہیں. جب سے ان کی نالائق حکومت آئی ہے, آپ دیکھ لیں لاہور ابھی سے سب سے زیادہ پولوٹڈ ہے. وہ اس لیے پولوٹڈ ہے, وہاں پولوٹڈ گورنمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں, پنجاب جو ہے سب سے سرسبز و شاداب علاقہ ہے پورے خطے کا, اس کو آپ نے کتنا پولوٹ کر دیا. 40 سال سے آپ لوگ پنجاب میں ہو, آپ نے اس کو پولوٹ کر دیا. اور اس کی اب دیکھیں ان لوگوں کی ذہنیت دیکھیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 8 مہینوں میں 7 دفعہ میں نے اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا ہے, تو ان کے لوگ ڈیسک بجا رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. مطلب ان عقل کے اندھوں سے آپ یہ سوچیں, ان نالائکوں سے سوچیں, اور ایک ایسے نالائک بندے کو کر دیا جو کہتے ہیں کہ اتنی کم پرفارمنس کے باوجود انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے. خدا کے لیے کن لوگوں کو آپ لا کے بٹھا دیا ہے. میں تو سوال پوچھتا ہوں, کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ لوگ پاکستان کو ٹھیک کریں گے؟ 40 سال میں نہیں کیا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب فج کرتے ہیں فگر, جو یہ کہتے ہیں نا کہ 2018 میں ہم اچھے فگر چھوڑ کر گئے تھے. 2016 میں آئی ایف نے کہا ہوا تھا یا 17 میں کہا ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب فگر فج کرتے ہیں. یہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ کہا ہوا ہے. اب آپ سوچیں ان لوگوں کو آپ گورنمنٹ دے رہے, یہ تو آپ دعا دیں. ان لوگوں کو چاہیے یہ دعا دے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ جنہوں نے یہ وہ جو حدیبیہ پیپر مل کو بند کرا دیا. حدیبیہ پیپر مل کے اندر ایک چیک آج بھی پڑا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی کیسی. یہ تو اس بندے کو کہو کہ جس کے بارے میں بلاول بھٹو کہتا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتا تو یہ 26ویں ترامیم کبھی پاس نہ ہوتی. اور ابھی یہ لوگ ایک اور بل لا رہے ہیں جو کہ رولٹ ایکٹ کی طرح ہے, جو کہ 1919 میں